शाकिर ने पसंद की शादी तो कर ली, लेकिन अब इनकी वालिदा ही कह सकते हैं, सास भी वालिदा ही होती है, वो इनका घर बसने नहीं दे रही। आप मुझे ले तो आए हैं, आप मुझे रख नहीं सकते। उन्होंने कहा नहीं, मेरी वालदा ना काले जादू की बड़ी माहिर है। ये खुशदी सास को क्या मसला है, सास क्यों दूर करना चाहते मुझे उन्होंने मैसेज किए कि मुझे प्लीज़ आप जो है इधर से ले जाएं, ये मेरी शादी किसी ऐसे बंदे से करना चाह रहे हैं जिसकी उम्र जो है 50-55 साल है। हैं? तो नहीं फिर बाबा हो गया। हाँ जी, और उससे मेरी वालदा ने 1 करोड़ में डील की है कि 1 करोड़ का मकान जो है, घर जो है, वो उसकी वालदा के नाम पे लगाएगा। बेटी को बेच दी है जी। वालिदैन हमेशा अपनी औलाद का अच्छा ही सोचते हैं, मगर बदकिस्मती से हमारे माशरे में कुछ ऐसे वालिदैन भी हैं कि जो पैसे को ज़्यादा अहमियत देते हैं लेकिन ताल्लुकात को, रिश्ते को कम अहमियत देते हैं। शाकिर भाई मेरे साथ मौजूद हैं। शाकिर का भी कुछ इसी तरह का मामला है कि शाकिर ने पसंद की शादी तो कर ली, लेकिन अब इनकी वालिदा ही कह सकते हैं, सास भी वालिदा ही होती है, वो इनका घर बसने नहीं दे रही। कभी बीवी जाती है, कभी आती है। कहानी क्या है, मैं शाकिर की ज़ुबानी सुनता हूँ। मामला हुआ क्या, कितना अर्सा पहले शादी हुई थी? शादी तकरीबन 11 जून 2023 में हुई है। 1-1.5 साल हो गया। हाँ, 1-1.5 साल। पसंद की शादी? जी, पसंद की शादी। सास राजी थी? सास ही ज़्यादा पसंद करती थी मुझे। इससे पहले भी अब शादीशुदा हैं? जी, मैं पहले भी शादी। उनको इस चीज़ का इल्म था? बिल्कुल इल्म था। अपनी मर्जी से उन्होंने शादी करवाई? जी, बिल्कुल अपनी मर्जी से शादी करवाई, और मैं 100 लोगों की बारात लेके गया था दूसरी शादी पे। फिर अब क्या तंगी हुई, क्या परेशानी हुई कि वो अब आपके साथ इस तरह का सलूक करना शुरू की हैं, आपकी बेगम को ले जाती हैं, अपनी बेटी को ले जाती हैं? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। मैं ना लास्ट टाइम जब कोर्ट से लेके आया ना अपनी मिसेस को, तो घर आते ही मुझे उन्होंने एक बात की। उन्होंने कहा आप मुझे ले तो आए हैं, आप मुझे रख नहीं सकते। वो क्यों? कब वो कुछ ज़्यादा को ताकतवर हैं या उनके पास को बड़े सोर्स हैं, वो मतलब मुझसे छीन लेंगे आपको। उन्होंने कहा नहीं, मेरी वालदा ना काले जादू की बड़ी माहिर है। ये अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर जान के ये बात कर रहा हूँ, इसकी मार पड़े मुझे अगर झूठा हूँ। उसने कहा मेरी माँ आपके साथ मुझे रहने नहीं देंगी, ज़िद्दी औरत है, वो काले जादू की माहिर है। और इससे पहले भी ना एक बार झगड़ के वो जा रही थी, तो उन्होंने कहा जी, मुझे मेरी वालदा ने कहा कि आपको आपका आने को दिल करे तो आप आ जाइएगा, और वो आपको रोकेगा भी, मारेगा भी, बड़ा कुछ लड़ाई झगड़े में होता है। मैंने 2 लगाई भी, मैं इस पे वो नहीं करता हूँ, इनकारी नहीं हूँ। वो जो सिचुएशन हुई, वो कहती हैं कि मुझे मेरी वालदा ने उससे पहले से बताई हुई थी कि इस तरह से होगा आपके साथ, अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर जान के कह रहा हूँ। उसके बाद कहती रहने नहीं देंगी। जाने से 2 दिन पहले वो प्रेग्नेंट थी, तो मैंने इस तरह से उनके पेट पे उनका हाथ रखवाया, क्योंकि मुझे लग रहा था, क्योंकि बातें और कुछ चीज़ें मुझे फील हो रही थी। मैंने कहा कसम खा के बताएं, क्योंकि अभी वो पॉजिटिव हो गई थी ना वालदा। मैं कहा कोई ऐसा मामला है, तो मुस्कुराने लगी। उसने कहा मैं इस पे कोई भी बात नहीं करना चाहती। तो मतलब वो इस तरह की चीज़ें और बेशुमार जो है ना, उसकी वालदा इस तरह की चीज़ें करती हैं। घर में आप दोनों का सलूक ठीक था एक दूसरे के साथ? बिल्कुल ठीक था। और जब मैं गया हूँ, मैं ऑन एयर आपको बता रहा हूँ कि जब मैं घर से गया हूँ ना, 12 बजे मैं घर से निकला हूँ और मैं उसका माथा चूम के निकला हूँ। मैं कहा कुछ चीज़ चाहिए? उन्होंने कहा नहीं। मैं कहा कुछ खाना, कोई चीज़ आपको चाहिए? मैं ज़रा जा रहा हूँ किसी काम के लिए। उसने कहा कुछ नहीं चाहिए। तो मतलब इससे ज़्यादा क्या सलूक होगा? आ रहे हैं तो बीवी नहीं है। और वो रिटर्न लिख के छोड़ के गई हुई थी कि मैं माफ़ी चाहती हूँ। कितनी बार घर से गई हैं? तकरीबन कोई 3 बार। 1-1.5 साल में 3 बार चली गई? हाँ, 3 बार। और बेशुमार दफ़ा जब उधर जाती हैं तो वो रोक लेते हैं। ऐसा मामला क्या होता है कि जब आप घर पे होते हैं, कहती हैं कि मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, कहीं किसी काम से बाहर जाते हैं, घर आते हैं तो बीवी घर पे नहीं होती? अच्छा तलहा भाई, ऐसा है, लास्ट टाइम जब मैं कोर्ट से लेके आया हूँ ना उन्हें, तो हमने ना एक सेलिब्रेशन की, वो सोशल मीडिया पे मौजूद है। मेरी पूरी टीम आई सेव लाइफ की, वहाँ पे सेलिब्रेशन हुई, केक कट। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे एक बात की, उन्होंने कहा आप मुझे ले तो आए हैं, लेकिन वो मुझे जो है मेरी वालदा यहाँ पे रहने नहीं देंगी। मैंने
وہ کیوں بھائی, کیا ہے ان کے پاس, مطلب وہ بڑے کو طاقتور ہیں یا بڑا کوئی اسٹرانگ لنکس ہیں ان کے, کس طرح نہیں رہنے دیں گی, مجھ سے چھین لیں گی وہ. کورٹ سے میں لے کے آئی ہوں آپ کو, اس سے مطلب مطلب مضبوط کام میں کیا کروں ایسا کہ آپ سیف رہیں. میں نے کہا جی آپ مجھے نا اپنے پیر صاحب کے پاس لے جائیں. میری والدہ جو ہے نا, انہوں نے لاسٹ بھی مجھے بتایا تھا, میں یہ بات اللہ کو حاضر ناظر جان کے کر رہا ہوں, اللہ اور اس کے رسول کو, اس میں غلطی ہو تو اللہ کی پکڑ ہو, کہ مجھ پہ وہ کالا جادو کرتی ہیں. اور جو ہے اس سے پہلے بھی 2-3 بار اس طرح ہوا کہ میری والدہ نے مجھے سیم سچویشن اس طرح کی بتائی کہ آپ کے ساتھ یہ ہوگا, اور وہ ہوتا رہا ہے. اور اس نے کہا جی آپ مجھے رکھ نہیں سکتے ہیں. وہ بڑی ضد کی, وہ پکی ہیں. اور مجھے میرے بہنوئی نے کہا کہ آپ پہ لاکھوں روپے آپ کی ماں نے خرچ کر دی ہیں. میں نے کہا کہاں پہ؟ ان کے وہ آپ کو بتائیں گے جب آپ کورٹ میں ہمارے حق میں فیصلہ دے دیں. تو مقصد آپ کو بتانے کا کہ وہ کالے جادو کی ماہر ہیں. تو آپ یہ دیکھیں, جب وہ میرے گھر سے جاتی ہیں, وہ معافی نامہ لکھ کے جاتی ہیں, وہ 15 منٹ بعد 20 منٹ بعد مجھ پہ اپلیکیشن دیتی ہیں. 1 گھنٹے کے بعد اپنے گھر جا کے کہتی ہیں میں اپنے بندے پہ کوئی وہ نہیں دینا چاہتی, اس کو واپس لے آؤ. تک یہ ہو سکتا ہے مے بی سارے سرکل میں جتنی پریشانی ہیں آپ کی بیوی ذہنی مریض ہوگی. جی بالکل. وہ جب کوئی کام کرتی ہے تو اس میں مگن رہتی ہے, بلا وجہ اگر فار ایگزامپل کوئی ویڈیو دیکھ رہی ہے تو اس پہ ہنسنا شروع کرے گی, گھنٹوں ہنستی رہے گی. اس پہ مطلب دماغی طور پہ, اب واش روم میں ہے نہانے کے لیے تو 2-3 گھنٹے پتہ نہیں ادھر مطلب وہیں بیٹھ کے سوچتی رہے گی. کوئی کام کر رہی ہے تو مطلب وہیں پہ سٹک ہو جاتی ہے. بیٹی خوشتی ساس کو کیا مسئلہ ہے, ساس کیوں دور کرنا چاہتی ہے, پیچھے وجہ کیا ہے؟ لاسٹ جب میں لے کے آیا ہوں نا, تو مجھے انہوں نے میسج کیے کہ مجھے پلیز آپ جو ہے ادھر سے لے جائیں. یہ میری شادی کسی ایسے بندے سے کرنا چاہ رہے ہیں جس کی عمر جو ہے 50-55 سال ہے. تو نہیں پھر بابا ہو گیا. ہاں جی. اور اس سے میری والدہ نے 1 کروڑ میں ڈیل کی ہے کہ 1 کروڑ کا مکان جو ہے, گھر جو ہے وہ اس کی والدہ کے نام پہ لگائے گا. بیٹی کو بیچ دی ہے. جی, اس کی والدہ اور وہ اس کی بیٹی, وہ ساری فیملی ادھر رہیں گے. ٹھیک ہے, اس کی سیکنڈ میرج تھی تو وہ وہاں رہیں گے. مقصد اب مجھے بھی انہوں نے اسی طرح کے پیغامات بھیجے کہ وہ فلاں جگہ سے ہمیں یہ پرپوزل ہے, تو انڈائریکٹ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کیا دے سکتے ہیں ہمیں, یعنی آپ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. انڈائریکٹ میں بتا رہا ہوں کہ مطلب وہ اس طرح کی باتیں کرنا, کوئی سفارش کے لیے جاتا ہے کہ یار مطلب کیوں گھر خراب کر رہے ہیں. اب آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سارا کا سارا ٹریپ تھا, شادی بھی آپ کے اس وجہ سے آپ سے کی گئی کہ آپ کے پاس پیسہ تھا. بالکل, آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ میں نا محبت میں اس قدر جو ہے نا میرے پہ اثر اس کا طاری ہو گیا ہوا ہے کہ بڑی ساری چیزیں دیکھتے ہوئے نا مجھے میرے دوست, میرے خاندان کے لوگ, وہ سارے کہتے رہے کہ یار اگر ہم آپ کی جگہ پہ ہوتے تو یہ سٹیپ نہ لیتے, ہم یہاں پہ معافی نہ دیتے. یقین آتا ہے کہ والدہ اپنی بیٹی بیچ سکتی ہے؟ یقین تو نہیں آتا, لیکن میں نے ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. آپ کا بھی کوئی بتا رہے تھے کہ 30-35 لاکھ آپ کا بھی ہرپا ہوا ہے. جی بالکل. میری جو ہے شادی سے 6 ماہ پہلے سے لے کے انسٹالمنٹ کی صورت میں کچھ نہ کچھ پیمنٹس وہ لیتے رہے ہیں, جس کی میں نے اپلیکیشن بھی دی ہوئی ہے, جس پہ وہ سارے لوگ گواہ ہیں. فار ایگزامپل گھر کا ان کو فرنیچر چاہیے تھا, وہ میں نے ان کو دیا, انہوں نے کہا جی آپ کو پیمنٹ کر دیں گے. اے سی, فریج, ساری چیزیں جو ہے آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں. وہ کرتے کرتے جب بھی میں ڈیمانڈ کرتا تھا تو وہ لڑائی جھگڑے کی طرف آ جاتے تھے. بیوی جو ہے وہ پریگننٹ ہے؟ جی وہ پریگننٹ ہے. یہ بچہ نہیں چاہتی ہے؟ میں تو چاہتا ہوں, میں کیوں نہیں چاہتا. آپ چاہتے ہیں, وہ نہیں چاہتی. وہ اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں اپلیکیشن دینے کے لیے گیا تھا تھانے, انہوں نے کہا جب تک وہ قتل نہ کر دیں آپ کو خدشہ ہے, آپ کے خدشے پہ ہم کوئی ایکشن نہیں لے سکتے. میں نے کہا بھائی ان کو آپ میری اپلیکیشن لیں, ان کو کم از کم آپ وارننگ دیں کہ بھائی ایسا نہیں کیجیے گا. انہوں نے کہا جی آپ کورٹ میں جائیں, ہم آپ کے خدشے کے اوپر ہم جب تک وہ قتل نہ کر دیں ہم اس پہ کوئی بھی وہ نہیں لینا چاہتے, اپلیکیشن نہیں آپ کی لے سکتے.
یعنی آپ کے اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ آپ کی جو فیملی ہے، جو بیوی کا خاندان ہے، یہ ٹریپ کرتا ہے، لوگوں کو جھانسے میں پھنساتا ہے؟ اکثر اوقات ایسے گروہ گینگ نکلتے ہیں نا کہ پیسے ہڑپتے ہیں اور جی بالکل، بالکل اس کی والدہ اسی طرح سے کرتی ہیں. ہاں میری بیوی جو ہے کچھ حد تک چینج ہو چکی تھی میری طرف سے، پازیٹیو تھی بڑی ساری جگہوں پہ، لیکن اچانک سے پتہ نہیں انہیں کیا ہوتا ہے اور وہ پھر ان کے پیچھے جو ہے. اب انہیں 1 کروڑ نظر آ رہے ہیں، ایسے ہی نظر آ رہی ہے نا. جی بالکل. اور آپ کے پاس میرے خیال سے اتنے پیسے نہیں ہوں گے پھر. میں وہ دے بھی دوں یا تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ پھر جو ہے دوبارہ سے. اب آپ کی اپنی فیملی بھی ڈسٹرب ہوئی ہوگی، والدہ ہیں، پہلی بیوی بھی ہیں، سارا خاندان تو ڈسٹرب ہوا ہوگا. روکتے نہیں، آپ کو منع نہیں کرتے؟ میری پہلی مسز بے حد جو ہے شریف خاتون ہے، اور وہ اس وقت بے حد تکلیف میں ہیں. وہ مجھے بار بار وہ کہتی ہیں کہ آپ ان کو کسی بھی طرح سے لے آئیں، کیونکہ جب آپ نے دوسری شادی کی تھی تب میں پریگننٹ تھی، تو مجھے جو ہے اس بات کی بے حد تکلیف ہے. آپ اسے لے کے آئیں کیونکہ اس ٹائم وہ پریگننٹ ہے، تو میں اس کی تکلیف محسوس کر سکتی ہوں. وہ جیسے بھی آتی ہے اسے لے آئیں. ڈیورس پیپر پہ کسی سائن بھی کروائیں آپ سے؟ جی انہوں نے لاسٹ ٹائم جب یہاں سے لے کے گئے تو وہ نہیں جو ہے وہ ڈیورس تو وہ نہیں چاہ رہی تھی. انہوں نے مجھے اسٹامپ بھیجا، انہوں نے کہا جی وہ ڈیورس مانگ رہی ہے. میں نے اس اسٹامپ پہ میں نے کہا اگر وہ مانگ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں نا عشق اگر ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے، دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے. تو میں وہ مزے والا عشق کرنا چاہ رہا تھا. میں نے کہا کہ اگر یک طرفہ ہے تو میں اس پہ میں نے سائن کر دیے. اب 10 دن کے بعد وہ مجھے رابطہ کرتی ہے، مجھے کہتی ہے میں پریگننٹ ہوں، مجھے لے جائیں آپ. اور جو ہے میں نے تو کوئی پیپر نہیں بھیجا. انہوں نے مجھ سے فون چھینا ہوا ہے، مجھے قید کیا ہوا ہے. میں نے کورٹ میں کیس کیا اور میں کورٹ میں، وہ کورٹ کے آرڈر ابھی تک میرے پاس ہیں. کورٹ نے میرے ساتھ رہنے کے آرڈر دیے ہیں میری بیوی کو، اور یہ پھر جو ہے اس کی خلاف ورزی کر کے اس کو لے گئے. ابھی تک واپس نہیں بھیجی ہوئی واپس نہیں ہے. اور آپ کا سامنا بھی نہیں ہوا؟ بالکل بھی سامنا نہیں ہوا، میری بات بھی نہیں ہوئی. تو جو حیرت کی بات ہے کہ والدہ کا یہی ہے، شروع سے سنتے ہیں اور ایسا ہے بھی کہ والدہ کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، لیکن کچھ ایسی بد نصیب اور بدبخت والدین بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنی بیٹیوں کا سودا کر دیتے ہیں، محض کچھ روپیوں کے لیے اپنی بیٹیوں کو بیچ دیتے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. شاکر ایک شریف بندہ ہے اور اس کے ساتھ جو وہ پورا کا پورا گینگ تھا اور جو زیادتیاں ابھی تک ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اجازت ہے مجھے، اللہ حافظ.